طلب العلم فریضة على كل مسلم او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر محترم، معزز علماء کرام، حاضرین مجلس اور پس پردہ تشریف فرما معزز خواتین اسلام، الحمدللہ آج ہمارے اس ادارے کا یہ عظیم الشان سالانہ اجلاس عام اپنی سابقہ روایات کے مطابق منعقد ہو رہا ہے، جس میں بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائیں گے اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائیں گے۔ اور الحمدللہ ہماری عزیز طالبات کا پروگرام بھی وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ علم طلب کرنا جس طرح مرد کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی عورت کے لیے بھی ضروری ہے، بلکہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب مرد پڑھتا ہے تو صرف ایک فرد پڑھتا ہے، لیکن جب عورت پڑھتی ہے تو گویا پورا خاندان پڑھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کی گود میں نسل نو تربیت پاتی ہے۔ آپ ہی وہ بچیاں ہیں جو کل کی مائیں ہیں۔ اگر آپ بہترین تربیت، بہترین تعلیم اور بہترین اخلاق سے آراستہ ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کی گود میں پرورش پانے والے بچے وہ کل کے محدث، مفسر، فقیہ اور صوفی زمانہ بن کر کے عالم کے افق پر ابھریں گے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آتا ہے اور بار بار میں سنایا کرتا ہوں۔ خواجہ خواجگان فخر ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اللہ کے نیک بندوں میں سے گزرے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ہندوستان کے اندر مذہب اسلام کو متعارف کرانے والے بڑے پیمانے پر وہ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت نے بنگال کا سفر کیا۔ اس سفر کے دوران اللہ کی توفیق سے بہت سارے گنہگار آپ کو دیکھ کر کے تائب ہو گئے، اور بہت سارے غیر مسلموں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت جب سفر سے واپس گھر تشریف لائے، اپنی والدہ سے کہنے لگے کہ امی جان، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ کا بیٹا جدھر سے گزر جاتا ہے گنہگار اس کے چہرے کو دیکھ کر کے توبہ کر لیتے ہیں، اور غیر مسلم اسے دیکھ کر کے ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ تو حضرت کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ بیٹے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ تو سراسر میرا کمال ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی والدہ کی دست بوسی کی، اور دست بوسی کر کے مسکرا کے فرمایا کہ امی جان، بے شک یہ سارا کمال آپ ہی کی طرف لوٹتا ہے، لیکن ذرا مجھے پتا تو چلے کہ آپ کا کمال کس طرح ہے۔ تو حضرت کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ پیارے بیٹے، جب تم میرے شکم میں تھے اس وقت میں نے حرام لقمہ تو دور کی بات ہے، کبھی کوئی مشتبہ لقمہ بھی استعمال نہیں کیا، اور میں نے تمہیں 2 سال دودھ پلایا۔ اس 2 سال کے عرصے میں سردی ہو یا گرمی، بارش ہو یا برسات، سفر ہو یا حضر، کبھی بھی میں نے تمہیں بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ تم میری گود میں ہوتے تھے، میں قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ آرزو، یہ امید، یہ تمنا اور یہ طلب لے کر کے دعا کرتی تھی، اے پاک پروردگار، میرے بیٹے کو عالم کا مقتدی بنا دیجئے۔ تو اس لیے پیارے بیٹے، اگر آج تمہارے چہرے کو دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو یہ صرف تمہارا کمال نہیں، بلکہ یہ حقیقت میں تمہاری ماں کی تربیت کا کمال ہے۔ بے شک مجھے یہ کہنے کا موقع دیجئے کہ اگر ماں اچھی ہوتی ہے تو ان کے پیٹ سے نبی جنم لیتا ہے، ماں اگر نیک ہوتی ہے ان کے پیٹ سے ولی جنم لیتا ہے،
ماں ہی تو ہے جو حسن بصری کو پالتی ہے، ماں ہی تو ہے جو بایزید بستامی کی پرورش کرتی ہے، ماں ہی تو ہے جو امت کو جنید بغدادی جیسا نمونہ دیتی ہے، ماں ہی تو ہے جو ابو بکر شبلی جیسا ہیرا امت کے سامنے پیش کرتی ہے، ماں ہی تو ہے جس کی گود میں امام بخاری کھیلتے ہیں، ماں ہی تو ہے جو امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ جیسے محدثین پیدا کرتی ہے، ماں ہی تو ہے کہ جس کی گود میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل جیسے فقیہ پیدا ہوتے ہیں، ماں ہی تو ہے اگر اس کی تربیت اچھی ہو تو اسی کی گود میں صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی جیسے مجاہدین پیدا ہوتے ہیں، ماں ہی تو ہے جس کی گود سے ابو عبیدہ اور اسامہ جیسے جیالے پیدا ہوتے ہیں۔ مگر افسوس آج کل کی عورتوں نے اس روش کو بھلا دیا اور اپنے کردار کو فراموش کر دیا، نہ تعلیم سیکھی، نہ تربیت سے اپنے آپ کو آراستہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج کی ماؤں کی گود سے کوئی محدث جنم نہیں لیتا بلکہ گویے جنم لیتے ہیں، کوئی مفسر پیدا نہیں ہوتا بلکہ چور اچکے پیدا ہوتے ہیں، کوئی فقیہ اور امت کا درد رکھنے والا، کوئی وارث نبی پیدا نہیں ہوتا بلکہ عیاشی کرنے والے بدکار، فساق اور فجار پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج ہماری یہ بچیاں جی لگا کر کے یہاں اس ادارے سے فیضیاب ہوں۔ میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے عزیز دوست جناب حضرت مولانا جاوید صالح، جو اسم بامسمہ ہے ماشاءاللہ، اللہ نے ان کو حقیقت میں صالح بنایا ہے، صالحیت اور صلاحیت سے، قابلیت اور قبولیت سے، جامعیت سے، نافعیت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نوازا ہے، اور ان کے یہاں کام کرنے والی تمام معلمات، تمام معلمین اور یہاں پڑھنے والے تمام طلبہ اور تمام طالبات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنے شاندار ادارے میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پڑھنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ کتنی خوشی کی بات ہے۔ ابھی مجھے معلوم ہوا کہ الحمدللہ 18-19 کے قریب معلمات یہاں پر بچیوں کو علم کے زیور سے آراستہ کر رہی ہیں، اور جو مرد ہیں پڑھانے والے طلبہ کو وہ الگ ہیں۔ اور الحمدللہ ابھی ایک بچی کا نام پکارا گیا، ثانیہ صدیقہ غالباً، اس بچی نے الحمدللہ ہماری پوری تحصیل میں ٹاپر کا درجہ حاصل کر کے ہمارے اس ادارے کا، اپنے ماں باپ کا، اپنی معلمات کا اور ہمارے عزیز جناب حضرت مولانا جاوید صاحب کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ میری دل سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی عزت کی، اقتدار کی، منصب کی، شہرت کی اور قابلیت کی، قبولیت کی، صالحیت کی، صلاحیت کی، جامعیت کی، نافعیت کی ہر وہ کرسی ہماری ان بچیوں کو نصیب فرمائے جس کرسی پر بیٹھ کر کے وہ امت کو اللہ کے دین سے قریب کر سکیں۔ اور آج کل کے اس بے حیا معاشرے میں جبکہ آنکھوں سے شرم غائب ہو چکی ہے، جبکہ بے حیائی کا دور دورہ ہے، جبکہ آپ نے شاید سنا ہو ایپسٹین فائلز، جس کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ کس طریقے سے یہ اپنے آپ کو مہذب کہلانے والے لوگ انسان نما درندے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں نہ حیا باقی ہے، نہ غیرت باقی ہے، نہ رحم باقی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اغوا کر کے، ان کے ساتھ برا سلوک کر کے اور ان کو دسترخوان کی زینت بنا دیتے ہیں۔ ایسے حالات میں الحمدللہ ہماری یہ بچیاں جو اس ادارے میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ایک ہاتھ میں شریعت کا جام لے کر کے اور دوسرے ہاتھ میں عصری تعلیم کی شمع لے کر کے جب آگے بڑھیں گی تو کسی کہنے والے کے بقول در کفے جام شریعت، در کفے سندان عشق، ایک ہاتھ میں شریعت کا جام ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عصری تعلیم کی ٹارچ ہوگی، اور انشاءاللہ یہ خود بھی راستہ دیکھ کر کے منزل مقصود تک پہنچیں گی اور آنے والی نسلوں کو بھی اللہ کے دین کے قریب کریں گی۔ یہ بہترین بیٹی بن کر، بہترین بہن بن کر، شاندار بیوی بن کر اور قابل احترام ماں بن کر، اچھی دادی اور نانی بن کر، بہترین پھوپھی اور خالہ بن کر اور معاشرے
معاشرے کی شاندار عورت بن کر کے اللہ تبارک و تعالی کے دین کا غلغلہ اسی طریقے سے چہار دانگ عالم میں بلند کریں گی جس طریقے سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کیا تھا، جس طریقے سے ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا تھا، جس طریقے سے سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا تھا، جس طریقے سے حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا نے کیا تھا۔ یقیناً اس ادارے سے تعلیم حاصل کرنے والی ہماری کوئی بچی عائشہ بن کے نکلے گی، کوئی بچی فاطمہ بن کے نکلے گی، کوئی بچی ام سلمہ بن کے نکلے گی، کوئی بچی جویریہ بن کے نکلے گی، کوئی بچی حفصہ بن کے نکلے گی، کوئی بچی زینب بن کے نکلے گی، کوئی بچی رابعہ بن کے نکلے گی، اور بے حیائی کے اس دور میں الحمدللہ ان کی آنکھوں میں حیا کا سرما ہوگا، ان کی پیشانی پر سجدوں کا نور ہوگا، اور ان کے وجود میں عفت کا تقدس ہوگا۔ انہی چند ٹوٹے پھوٹے کلمات کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے مکرر مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور بارگاہ اعزدی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ادارے کو اسی طریقے سے چار چاند لگا کے رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ادارے کی ترقیات میں اسی طریقے سے چار چاند لگائے، اور اس کو ہر طریقے کی دینی، دنیاوی، اخروی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شرما گئے، لجا گئے، اپنا بنا گئے، اے عشق مرحبا وہ یہاں تک تو آ گئے۔ صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ حاضرین گرامی، حضرت مولانا سلمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث و تفسیر جامعہ حسینیہ مرغوب پور نے بہت مختصر سے وقت میں حضرت نے بڑی قیمتی، مفید اور کامیاب باتیں ہمارے گوش گزار فرمائی ہیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالی حضرت کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ان کو امت کے لیے، خاندان کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اور پوری امت کے لیے، پوری دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نافع بنائے، یہ انسانوں کے کام آئے۔ جس طرح آج خدمتیں کر رہے ہیں، کبھی وہاں پروگرام، کبھی وہاں پروگرام، آج بھی حضرت کو اور جگہ پروگرام میں جانا ہے، کتنے الحمدللہ نافع ہیں، اور کتنا امت کے اور انسانوں کے کام آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے، تمام طرح کے شرور و فتن سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے۔ جی حاضرین گرامی،